السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ایک ایسی کتاب جس نے قوموں کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، جس نے لوگوں کی زندگی بدل دی، جس کی تلاوت سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس کو یاد کرنے والے کے لیے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، جس کو حفظ کرنے سے تاج پہنایا جاتا ہے، جس میں ماہر بننے والے کا رتبہ فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے والا بھی ثواب پاتا ہے، جس کو سننے والا بھی ثواب پاتا ہے، جس کو سیکھنے والا بھی دنیا کا بہترین آدمی کہلاتا ہے، اور جس کو سکھانے والا بھی دنیا کا بہترین آدمی ہوتا ہے، جو ہماری زندگی کا دستور ہے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا ہمارا فرض عین ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی یہی کتاب ہے، دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بھی یہی کتاب ہے، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بھی یہی کتاب ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ بلا سمجھے پڑھی جانے والی بھی یہی کتاب ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے آج اس کو صرف تبرک کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ نکاح میں سب سے پہلے لڑکی کو قرآن دیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کو کھولا نہیں جاتا۔ اگر کوئی مر جائے تو کھولی جاتی ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگوں نے اس کو صرف ایصال ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن خوانی کے نام پر دکان کھول لیا ہے۔ کوئی مر جائے تو کرائے پر تلاوت، دکان و مکان کی خیر و برکت کے نام پر کرائے کی تلاوت، کسی کی برسی ہو تو کرائے کی تلاوت۔ قرآن ماہ رمضان میں بھی کرائے پر سماعت قرآن کی محفلیں۔ کون سمجھائے ان نادانوں کو کہ کرائے کی تلاوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ کون سمجھائے ان نادانوں کو کہ خیر و برکت کے لیے اگر کسی کو بلا کر دکان میں بٹھا کر کچھ معاوضہ دے کر الٹی سیدھی تلاوت کرانے سے کچھ برکت ہونے والی نہیں ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دکان میں تجارت میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك رواه الترمذي وقال الألباني هذا حديث صحيح۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تجھے مالدار بنا دوں گا اور تیری غربت کو بٹا دوں گا، اور اگر تو نے میرے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تم کو دن بھر مصروف رکھوں گا اور تمہاری غربت کو جیسے کہ ویسے ہی باقی رکھوں گا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آج کے نماز چور تاجر حضرات عبادت کو بھلا دیا جو کہ اصل برکت کا ذریعہ ہے، اس کے بجائے کرائے پر قرآن خوانی کرنے والوں کو لایا، نتیجے میں برکت سے بھی محروم اور الٹا غلے سے مال بھی چرا لیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر قرآن خوانی کرنے والا ایسے ہی چور ہوتا ہے یا مال چراتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوتا ہے وہ کام ایمانداری، تقوی، ڈر اور خوف سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ جب عمل تقوی سے خالی ہو
تو قرآن خوانی کے بہانے سے بھی چوری کر سکتا ہے، یا اگر دکاندار زیادہ وہمی ہو تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری دکان پر جادو کیا جا رہا ہے، اس لیے تمہارے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے، تم کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، اس کو بندش کرنا پڑے گا۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے مختلف عملیات کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ نادان دین سے ناواقف تاجروں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کافی لمبے عرصے تک جاری رہتا ہے۔ جہاں پر بھی تاجروں میں کمپٹیشن ہو تو وہاں پر یہ لوٹنے والے ڈاکو عامل بہت جلد اپنا اڈا جما لیتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے نام پر روزانہ صبح سویرے کسی کو بلا کر تلاوت کرائی جاتی ہے، ایصال ثواب کے نام پر مدارس کے بچوں کو اجتماعی تلاوت کے لیے گھروں کو لایا جاتا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف ایک کمائی کے ذرائع ہیں، اس سے بچنا ہوگا۔ آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو ایمانداری سے کاروبار کریں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، تقوی پیدا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جھوٹی قسم نہ کھائیں، وعدہ خلافی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، ان چیزوں کی پابندی سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بجائے بدعات اور خرافات کا سہارا لیں گے تو دنیا بھی چلی گئی اور دین بھی چلا جاتا ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایصال ثواب چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 طریقوں سے اجر ملتا رہتا ہے۔ مرنے والا صدقہ جاریہ کیا تھا یا علم چھوڑ کر گیا تھا تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تیسرا، اگر اس کی نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نیک عمل کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ کسی دوسرے سے قرآن پڑھ کر بخشوانا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ آپ ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کرتے رہیں، جیسے کہیں مسجد کے لیے، مدارس کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے یا تعمیر کی جا رہی ہے تو اس میں ضرور حصہ لیں۔ جو بچے دین کا شوق رکھتے ہیں ان کی کفالت کر کے ان کو حافظ بنائیں، ان کو عالم بنائیں۔ مساجد میں نوجوانوں کو دینی تعلیم کے لیے کلاسز کنڈکٹ کریں، اس پر خرچ کریں۔ جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں، ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں تاکہ دین کا ایک سوئی کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایصال ثواب میں شمار ہوں گی۔ اس کے دین کا بھی فائدہ ہوگا، مرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، یہ کام کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، یہ کام کرانے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو جھوٹے عاملوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما، جو دین کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اور بدعات سے محفوظ فرما، خرافات سے محفوظ فرما، تیرے نبی کی سنت پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔